جائے فضول کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری فضول کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری میرا کلام درود و سلام ہو جائے میرا کلام درود و سلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف ایک بار سبز گنبد کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آئیے ایک کلام اور پیش کرتا ہوں بہت پیارا، مل کے ساتھ دیجیے گا. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس
مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب کام بھی جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو علی عطار رحمت اللہ تعالی علیہ الغفار فرماتے ہیں، میرے لیے ابو طاہر نے کچھ اجزاء لکھے، یعنی کچھ کلام لکھا، کچھ عبارات لکھی، تو میں نے ان عبارات میں دیکھا کہ جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے ابو طاہر سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے، کس لیے لکھا ہے؟ تو ابو طاہر نے فرمایا کہ میں ابتدا میں یعنی شروع میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھتا تو اس کے ساتھ درود شریف نہیں لکھتا تھا. ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. جب
میں نے زیارت کی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا خواب میں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا خواب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے پھر سامنے ہو کر عرض کیا، حاضر ہو کے میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، آپ میری طرف سے اپنا چہرہ انور کیوں پھیر لیتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ تو کتاب میں میرا ذکر کرتا ہے تو مجھ پر درود پاک نہیں لکھتا۔ تو شیخ ابو طاہر فرماتے ہیں، اس دن سے جب بھی میں شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی لکھتا ہوں تو ساتھ میں یہ لکھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے وہ اسلامی بھائی کہ جو ماشاءاللہ فیضان مشکل کشا ایکسپریس سے جو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام ہم لکھیں یا سنیں یا پڑھیں تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مجلس میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، پوری مجلس میں ایک بار، اور بعض علماء کے نزدیک بار بار۔ خیر، ایک بار کا کیا کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے ایک بار والی ہے، جبکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ معمول رہا کہ اگر مجلس میں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو اسے شمار کر لیتے، یعنی اس کی گنتی کر لیتے، اور پھر بعد میں اس کے عوض اتنی بار درود پاک پڑھ لیتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا سرکار کا یعنی مجلس میں ذکر ہوا اور درود شریف پڑھنا رہ گیا، یہ ایسے کیسا ممکن ہے؟ تو اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جب ہم نعت پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو اس میں جب اشعار پڑھتے ہیں اور اس میں جہاں سرکار علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس وقت ہم درود پاک نہیں پڑھ پاتے، جیسے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ اب اگر اسے کوئی ترنم میں پڑھے گا تو ذرا وہ درود پاک نہیں پڑھ پائے گا، اگر درود پاک پڑھے گا تو وزن ٹوٹے گا۔ اب اسی طرح ذرا کہ اردو کلام ونا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، تو یہ عربی شعر کی مثال دے دی۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں جب بھی ذکر مبارک ہو تو اگر ہم درود پاک نہیں پڑھ پاتے، اس وقت ایسی مجبوری جیسے آ گئی، اب کیا ہے کہ اس کو شمار کر لیا جائے اور بعد میں اس کے عوض درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے اگر کوئی مباح کام ہے، اگر اس سے پہلے اگر ہم اچھی نیت کر لیں گے، اگر ہم نے اچھی نیت کی تو اب وہ مباح کام جو ہے وہ ہمارا اب اس کا کرنا ثواب ہو جائے گا۔ اگر اس میں نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اگر عمل خیر اچھا عمل ہے تو اب اس میں ہم جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ نماز کے لیے جانا یہ عمل خیر ہے، تو اب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ عزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے لیے جائے مسجد میں تو اب جو ہے وہ 40 نیتیں کر سکتا ہے۔ تو خیر جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دعوت میں بلایا۔ اور اس کا دعوت میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان کے اخلاق کی آزمائش کی جائے، ان کے اخلاق پہچانے جائیں، یعنی ان کے اخلاق کی آزمائش کی جائے کہ یعنی ان کے اخلاق کس طرح کے ہیں، کیسے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر پہ تشریف لائے
تو میزبان نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اندر نہیں آنے دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس روانہ ہو گئے. ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑا ہی راستہ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ میزبان آ پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا کہ آپ آئیں. اب جب آپ واپس تشریف لائے تو اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر لوٹا دیا، یعنی بلایا واپس. جب آپ واپس آئے تو دوبارہ لوٹا دیا. اسی طرح اس شخص نے کئی بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور واپس بھیجا. آخر کار اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی با کمال تھے کہ جب وہ بلاتا تو آپ تشریف لے آتے، اور جب وہ منع کرتا جانے کا بولتا تو آپ تشریف لے آتے. یہ ان کا حصہ تھا. آخر کار میزبان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معاملہ دیکھ کر متاثر ہو ہی گیا، اور اس کی زبان پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تعریفی کلمات جاری ہو گئے. اور جو کیا کلمات جاری ہوئے کہ اس نے کہا کہ واقعی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو ایک عظیم جواں مرد ہیں، کہ آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند ہیں، اور آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں. جب آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ سنا اس شخص کے منہ سے تو آپ نے انکساری کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو کچھ تم نے دیکھا، یعنی میرا آنا جانا، تم نے بلایا میں آیا، پھر تم نے بھیجا تو میں واپس چلا گیا، تو یہ تم نے جو کچھ یہ دیکھا، یہ تو ایک کتے کی عادت ہے کہ جب اسے بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے، اور جب دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جاتا ہے. بس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں ہے. کیا شان تھی اولیاء کرام کی کہ اگر کوئی ان کی تعریف بھی کرے تو اس کو کس طرح گما دیتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام کی اخلاق کریمہ اور ان کی عاجزی کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اس کے باوجود ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کا صبر، ان کا تحمل، کہ انہوں نے کوئی واویلے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، جب وہ شخص متاثر ہوا، اس نے آپ کی تعریف کی، تو اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ عاجزی کا مظاہرہ فرمایا، انکساری کا مظاہرہ فرمایا، اور کس طرح کا آپ نے جملہ فرمایا کہ یہ تو ایک کتا بھی اس طرح کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے، ہمارے ساتھ یہ کئی باتوں دور کی بات ہے، اگر ہمارے ساتھ خالی کوئی ایک بار کر دے اس طرح، اگرچہ کہ اس شخص کی کوئی ایسی مجبوری، اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو چکی ہو کہ وہ اس وقت ہمیں نہ بتا پائے. بعض اوقات ہوتا ہے، ایسی مجبوری ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، نہیں بتا پاتا، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، کرے تو دور کی بات ہے، اگر ہمارے ساتھ یہ کوئی واقعہ ہو جائے
تو ہمارا تو غصے سے برا حال ہو جائے اور نتیجتاً ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، ہم بازار میں واویلا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی مجبوری بعد میں بتا بھی دے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسا مجبور تھا اور یوں ہو گیا، وہ تو چلو دور کی بات ہے، اگر مجبور ہو پتا چلے بالفعل اگر اس نے حقیقت میں ایسا کیا تو ہم اس کا کیا حل کر دیں؟ اب یہاں تو حقیقت نہیں، یہاں تو اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی سا پرابلم ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی سا مسئلہ ہو گیا، اور اس کے باوجود ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، ہمارا کیا کردار ہوتا ہے کہ ہم اپنی بے عزتی کرنے والے کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ مگر ولی تو پھر ولی ہوتا ہے کہ اتنا ہو چکنے کے بعد بھی عاجزی کا یہ حال کہ اپنے اس عظیم اخلاقی کارنامے کو ایک کتے کے فعل سے تشبیہ دے کر شیطان کے ایک بہت خطرناک وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے اور ہم پھول جائیں تو یہ بھی شیطان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان لعین کے شر سے بچائے اور ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمیں خوش روئی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ شخص محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن دار نیکی جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے عمدہ اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو واقعی ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے قطع تعلق کرے، یعنی جو ہم سے تعلق توڑے،
جو ہم سے دوستی توڑے، جو ہم سے رشتہ توڑے، جو ہم سے ناتا توڑے، ہم اس سے جوڑیں، اور جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں، اور جو ظلم کریں اسے درگزر کریں، اسے معاف کریں، بدلہ نہ لیں۔ تو جو ایسا کرے وہ کس میں سے ہے کہ جو دنیا و آخرت کے عمدہ اخلاق والا ہے، وہ شخص جس نے ایسا کیا۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام میں حسن اخلاق کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور معاملات کو درست فرمائیں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں، اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل، یعنی مجھے اچھے اخلاق پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حسن اخلاق کی، یعنی اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تو کیا ہی بات ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے وہ کیسے تھے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات فرماتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خبر گیری فرماتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، اور بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ ہمیں ان کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ ہر وقت گال پھلائے، ہر وقت منہ لٹکائے اور ہر وقت پیشانی پر بل ڈالے ہوئے، تیوڑی چڑھائے ہوئے ہر آدمی سے جو بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ بہت ہی بری خصلت کے حامل ہیں، اور وہ لوگ دنیا و آخرت کی سعادتوں اور خوش نصیبیوں سے محروم ہیں۔
جبکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی اور ثواب کا کام ہے۔ اور بد اخلاقی میں کراہیت ہی کراہیت ہے، جبکہ خوش اخلاقی میں حسن ہی حسن ہے۔ تو لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں، بلکہ ملنے جلنے والے کے ساتھ ملنے جلنے والے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ اب جیسے میرے وہ اسلامی بھائی کہ جو فیضان مشکل کشا ایکسپریس سے سفر کر رہے ہیں، اب چونکہ آپ کا ایک سفر ہے اور جو ہی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو عموماً اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی پورا خاندان سفر کر رہا ہے، اللہ کرے وہ دور بھی آ جائے، چچا بھی آ گیا تو ماموں بھی آ گئے تو بھتیجا بھی آ گیا تو فلاں بھی آ گیا تو فلاں بھی آ گیا تو بھائی بھی آ گیا، تو یہ سارے رشتہ دار مل کے سفر کر رہے ہیں۔ اب چلو بندہ کہ یہ سارے ہیں تو چلو مل جل کے رہیں گے، تو اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، ایسا نہیں۔ اب چونکہ مدنی قافلہ جو سفر کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ مثال دے رہا ہوں، ایک مغرب کا ہوتا ہے ایک شخص اور ایک مغرب کا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص جو نا شہر کے اس کونے کا ہوتا ہے، دوسرا اس شہر کے اس کونے کا ہوتا ہے، تو دوسرا کہیں کا ہوتا ہے، دوسرا کہیں کا ہوتا ہے، دوسرے کی زبان کیا ہے، ایک کی زبان کیا ہے۔ تو چونکہ مدنی قافلے میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، تو یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ان میں سے کسی سے جان پہچان نہیں ہوتی، ہم اس سے پہلے سے نہیں جانتے ہوتے، وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ ہمارا کوئی پڑوسی نہیں ہوتا، وہ ہمارا کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ موقع ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہم اسے سلام میں پہل کریں، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی طبیعت معلوم کریں، اگر وہ کسی تکلیف میں ہو اور ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کی وہ تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب جو ہے نا یہ خوش اخلاقی کہلائے گی کہ نہ جان نہ پہچان، اور اب ہمارا اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ کمال ہے۔ چاہیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ سفر کریں مدنی قافلوں میں، جیسے چچا ماموں وغیرہ سب آ گئے، تو چونکہ ہمارے مدنی قافلوں کا ایک نظام ہے، ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ داروں کو جو نا سب کو ایک ساتھ سفر نہیں کرایا جاتا۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دوست و احباب آ جاتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے، جب بعض بھائی بھائی بھی آتے ہیں، بعض کزن بھی آتے ہیں، بعض ایسے رشتہ دار بھی آتے ہیں، کوئی ماموں ہے تو بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے۔ تو اب اگر البتہ کہ اگر بھتیجا اگر بالکل چھوٹی عمر کا ہے، یا بھانجا اگر چھوٹی عمر کا ہے، یا بھائی اگر چھوٹی عمر کا ہے، تو پھر تو انہیں ساتھ رکھا جاتا ہے، ورنہ اگر بڑی عمر کے خود کفیل ہیں، خود وہ اپنا حفاظت کر سکتے ہیں جو بھی معاملہ ہے، تو اب ایسوں کو جو نا وہ الگ کر دیا جاتا ہے کہ چونکہ مدنی قافلہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، جیسے جامعۃ المدینہ کے جو طلباء سفر کرتے ہیں تو ان میں بھی یہی ترکیب ہوتی ہے کہ سارے طلباء ایک ساتھ سفر نہیں کرتے، کہ ان میں جو ہے وہ جیسے یہاں سے کوئی اسلامی بھائی ان کو ہی ملا لیا، تو بھائی یہ ایک دو طلباء یہاں آ گئے اور باقی 2-3 اسلامی بھائی آ گئے، چونکہ 6 سے 7 اسلامی بھائیوں پر ایک مدنی قافلہ ہوتا ہے، تو سمجھے کہ 3 اگر طلباء ہیں تو 4 دیگر اسلامی بھائی ہیں غیر طلباء، تو یوں ایک ترکیب ہوتی ہے۔ وہ طلباء بھی ایک درجے کو، یہ ضروری نہیں، جو ورنہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر دوستی وغیرہ میں جو نا پھر بندہ اسی میں لگا رہے اور سیکھنے سکھانے سے محروم رہ جائے، تو یوں ہی مدنی قافلوں کا ایک جدول ہوتا ہے، اس کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے،
مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کل اکثر کے گھروں میں مادری ماحول بالکل نہیں ہے. اگرچہ وہ خود تو مادری ماحول سے وابستہ ہیں مگر ان کے گھر والے مادری ماحول سے وابستہ نہیں ہیں. تو اس فعل میں یعنی ان کے گھر والوں کا مادری ماحول سے وابستہ نہ ہونا، اس میں کافی حد تک اپنا بھی قصور ہے. جیسا کہ گھر والوں کے ساتھ بے انتہا بے تکلفی، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق، تو تڑاک اور بد اخلاقی اور حد درجہ بے توجہی وغیرہ اس کے اسباب ہیں. کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہم انتہائی عاجزی اور مسکینی سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں شیر ببر کی طرح دھاڑتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس طرح گھر والوں میں وقار ہی قائم نہیں ہوتا اور وہ بیچارے اس طرح اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتے ہیں. کیونکہ اگر باہر تو ہم عاجزی اور انکساری سے پیش آتے رہے، جبکہ گھر میں ہم اس کا الٹ کرتے رہے، کسی نے کچھ بول دیا تو بس آستین چڑھا لی اور ایک کے بجائے دو جملے کس دیے. اب ظاہر ہے کہ اب ہماری پوزیشن کیا رہے گی؟ گھر والے تو یہ سوچیں گے نا کہ یار وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اس کے اخلاق ہیں، مدری ماحول میں یہ رہتا ہے، دعوت اسلامی میں رہتا ہے، یہ اس کے اخلاق ہیں. اب اگر ہم کو اس کو اچھی بات بھی ان کو سمجھانے جائیں گے، ہم کسی شرعی مسئلے کی طرف توجہ بھی دلانے جائیں گے، کوئی اچھی بات کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو اب وہ ہماری بات توجہ سے نہیں سن پائیں گے. کیونکہ ان کے نزدیک جو ہمارا امیج قائم ہو چکا، تو اب امیج کی وجہ سے ہماری بات ان پر بے اثر رہے گی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق سنواریں، گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اگر گھر میں کوئی برا بلا کہہ بھی دے تو جس طرح باہر والا اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں نا، تو اس طرح گھر والوں کے برا بلا کہنے پر بھی صبر کریں. ورنہ یاد رہے کہ اگر اخلاق نہ سنواریں اور گھر والوں کے ساتھ عاجزی اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی تو کہیں جہنم میں جانا نہ پڑ جائے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب والدین اور دیگر جو ذوی الارحام ہیں، یعنی جن کے ساتھ خونی رشتہ درجہ بدرجہ ہے،
تو معاشرے میں سب سے زیادہ احترام اور حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں یہ افراد. مگر افسوس کہ جس طرح دیگر معاملات میں ہمارا دھیان کم ہے، تو اسی طرح اب اس طرف بھی دھیان کم دیا جاتا ہے کہ بعض لوگ عوام کے سامنے تو اگرچہ انتہائی منکسر المزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں، مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں نہایت تند مزاج یعنی سخت مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں. تو ایسوں کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھیں کہ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں. بار شریعت میں ہے کہ یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے کہ اگر راضی رکھا تو جنت ہے، ورنہ ناراضی کی صورت میں معاملہ خطرناک ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے. لوگوں نے کہا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل اکبر اور اطیب ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے. اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خاندان مثلا بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ والد کی جگہ پر ہوتا ہے. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے حکمت عملی کے ساتھ چلائے اور خلاف مزاج حرکت سرزد ہو جانے پر صبر کرتا رہے. خلاف مزاج حرکت جیسے کوئی ایسی زوجہ نے کوئی ایسی غلطی کر دی، کوئی ایسی حرکت کر دی کہ جو شوہر کے مزاج کے خلاف ہے، اس کے مزاج کے الٹ ہے. کبھی سالن نے نمک ڈال دیا زیادہ، کبھی مرچی زیادہ ڈال دی، کبھی ایسا کچھ ہو گیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کرے اور حکمت عملی کے ساتھ اسے سمجھائے، نہ کہ اس کو جھاڑ دے کہ تجھے پکانے نہیں آتا، تمیز نہیں کہ اتنا نمک زیادہ ڈال دیا، اتنی مرچی زیادہ ڈال دی. اس طرح کرنے کے بجائے حسن اخلاق کے ساتھ سمجھائے، حسن سلوک کرے، سمجھائے حکمت عملی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں. جس طرح
اولاد کا والدین پر حق ہے تو اسی طرح والدین کا بھی اپنی اولاد پر حق ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے. جی ہاں، انہیں ماڈرن بنانے کے بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائے، ان کے اخلاق سنوارے، انہیں بری صحبت سے دور رکھیں، ان پر ایسی نظر رکھیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں. اگر یہ ان کی کسی سے دوستی ہے تو یہ نظر رکھیں کہ بھائی ان کی دوستی کس سے، ان کی دوستی کہیں ایسو سے تو نہیں ہے کہ کہیں کہ ان کے اخلاق بگڑ جائیں، کہ ہماری اولاد بگڑ جائے، تو ان پر نظر رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ انہیں سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انہیں فلموں، ڈراموں اور برے رسم و رواج والے ماحول سے دور رکھیں اور گانوں سے بھرپور یاد الہی سے دور کرنے والے فحش فنکشنوں سے انہیں بچائیں. مگر افسوس کہ آج کل شاید ماں باپ اولاد کے حقوق بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس ان کو صرف دنیاوی تعلیم، ہنر اور مال کمانا آ جائے، بس یہی حق ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیسے افسوس کی بات ہے کہ لباس اور بدن کو تو میل کچیل سے بچانے کا ذہن ہوتا ہے، مگر بچے کے دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. کہ آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتا چلا کہ ہمیں اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. اگر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اس کی برکت سے حسن اخلاق کا ذہن ملے گا، لوگوں کو سلام کرنے کا ذہن ملے گا، سلام عام کرنے کا ذہن ملے گا. چونکہ یہ سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے نا، تو اس مدنی ماحول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سلام عام کرو. بلکہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کیا آج آپ نے بس یا ریل گاڑی یا کہیں بھی جاتے ہوئے یا جہاں مسلمان کہیں بیٹھے ہو گزرتے ہوئے انہیں سلام کیا؟ تو ہمارا مدنی ماحول ایسا پیارا ہے کہ جو ہمیں سلام عام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. کیوں نہ کہ اس کے بارے میں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. آئیے سلام کے بارے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول، یہ 101 مدنی پھول رسالہ ہے، اس میں یہ موجود ہیں. یہ اس سے میں بیان کر رہا ہوں. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. بہر شریعت میں لکھے ہوئے جزئیے کا خلاصہ ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے.
سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت نہیں، یعنی اس سے زیادہ نہیں. پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. جیسے ایک نے السلام علیکم کہا تو یہ دوسرا جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے. اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اب جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. اور اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اب اس پر زیادت نہیں، جواب دینے والا بھی اتنا ہی جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے. چلے اس کی بھی ہم دوہرائی کر لیتے ہیں. پہلے آپ سن لیجئے السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا نمونہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں سلام عام کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی